ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس پہنچنے سے پہلے ہی ان کی آمد کے آثار دکھائی دینے لگے ہیں۔ تمام تجزیہ کار اور مبصرین کہہ رہے تھے امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ صدر کے منتخب ہونے کی صورت میں پاکستان کی مشکلات بڑھ جائیں گی، لیکن ٹرمپ کے حلف لینے سے پہلے ہی پاکستان کے پیچ کسے جانے لگے ہیں۔ ایک طرف پاکستان کو سی پیک کے معاملے پر امریکی دباؤ کا سامنا ہے، وہیں دوسری جانب چین نے بھی ایسٹ انڈیا کمپنی والی پالیسی اختیار کر لی ہے۔ چین نے پاکستان میں چینی شہریوں پر ہونے والے حملوں کو جواز بنا کر انوکھی فرمائش کر دی ہے۔ بیجنگ نے ایسٹ انڈیا کمپنی فارمولے پر عمل کرتے ہوئے سی پیک منصوبوں کے لیے اپنی سیکیورٹی رکھنے کی تجویز دے دی ہے۔ فی الحال تو حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے اس تجویز کو مسترد کر دیا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کب تک امریکہ اور چین کے دباؤ کا سامنا کر سکے گا۔ کیا واقعی اب چین اپنی فوج پاکستان بھیجنے جا رہا ہے؟ کیا واقعی سی پیک منصوبے پاکستانیوں کے لیے نو گو ایریا بننے والے ہیں؟ چین نے مزید کیا شرائط پیش کی ہیں؟ اس سب پر آگے چل کر تفصیل سے ڈسکشن کریں گے۔ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ شیئر کریں کہ بھارت پاکستان کی کرکٹ کو تباہ کرنے پر تل گیا ہے۔ انڈیا نے اپنی کرکٹ ٹیم اگلے سال ہونے والی چیمپئن ٹرافی میں بھیجنے سے انکار کیا، وہیں آئی سی سی بھی بی سی سی آئی کی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی بن چکا ہے۔ کرکٹ حلقوں میں یہ افواہ زوروں پر ہے اگر پاکستان نے ہائیبرڈ ماڈل کے تحت میزبانی پر رضامندی ظاہر نہیں کی تو چیمپئنز ٹرافی پاکستان سے جنوبی افریقہ منتقل ہو جائے گی۔ ایک طرف بھارت پاکستان کی کرکٹ تباہ کرنے کے درپے ہے تو دوسری طرف ہمارا حکمران ٹولہ بھارت کی محبت میں مرا جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اب بھی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے پینگے بڑھانے میں مصروف ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر میاں صاحب کی اتنی ہی اچھی دوستی ہے کہ مودی ان کے گھر شادیوں میں شرکت کے لیے آتے ہیں، تو وہ اب ایک فون کال کر کے ان سے بھارتی ٹیم کو پاکستان بھیجنے کی درخواست بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن نواز شریف کی ساری دوستی اور تعلقات صرف ذاتی کاروبار تک محدود ہے۔ حالانکہ اس صورتحال میں نواز شریف کو چاہیے کہ وہ اسٹیٹس مین کا کردار نبھائیں۔ اس سے نہ صرف ان کے سیاسی قد میں اضافہ ہوگا بلکہ فینس کو اچھی کرکٹ بھی دیکھنے کو ملے گی۔ پاکستان کی کرکٹ، سی پیک اور چین کی صورتحال پر آگے چل کر تفصیلی ڈسکشن کرتے ہیں، لیکن پہلے ذکر کرتے ہیں مشرق وسطیٰ کی صورتحال کا، جہاں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان لڑائی میں اب امریکہ بھی کود گیا ہے۔ یمن کے حوثیوں نے بحیرہ احمر میں امریکی بحریہ کا جہاز ڈبو دیا۔ حوثیوں کی کارروائی کے جواب میں امریکہ نے وسطی یمن میں حوثی لیڈروں کو ڈرون حملے میں نشانہ بنایا۔ ادھر لبنانی تنظیم حزب اللہ نے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب پر تازہ حملہ کر کے 8 فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ دوستو، یمن کے حوثیوں نے بحیرہ احمر اور بحیرہ عرب میں کھلے سمندروں میں کارروائیاں کرتے ہوئے امریکی بحریہ کی کشتیوں کو نشانہ بنایا۔ 8 گھنٹے طویل کارروائی میں حوثیوں نے بحیرہ عرب میں امریکی طیارہ بردار جہازوں کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ حوثی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس حملے میں نہ صرف بحری جہاز پر موجود طیارے تباہ ہوئے بلکہ کئی نیوی کمانڈوز بھی مارے گئے۔ حوثیوں کی جانب سے اس کارروائی کو نہ صرف امریکہ پر براہ راست حملہ قرار دیا جا رہا ہے بلکہ یہ اب تک کا سب سے بڑا کمانڈو ایکشن ہے۔ امریکی نیوی کمانڈوز کو دنیا کے سب سے بہترین کمانڈوز ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ ایک امریکی کمانڈو پر لاکھوں ڈالرز خرچہ ہوتا ہے، لیکن حوثیوں کے اس حملے میں متعدد کمانڈوز کے مارے جانے کی بھی اطلاعات ہیں، جبکہ امریکہ کو مالی طور پر پہنچنے والا نقصان اس کے علاوہ ہے۔ حوثی ترجمان یحییٰ سری نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکی فوج پر کیے جانے والے حملے میں انہوں نے ڈرونز کا استعمال بھی کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ امریکہ ہو یا کوئی اور ملک جو بھی ہماری سمندری حدود کو پامال کرنے کی کوشش کرے گا یا اس کی خلاف ورزی کرے گا، اسے نہ صرف منہ توڑ جواب دیں گے بلکہ رد عمل بھی شدید ہوگا۔ یمنی میڈیا کا کہنا ہے کہ شمال مغرب میں یمنی بندرگاہ الحدیدہ سے 70 میل دور سمندر میں ایک اور کشتی تھی جسے دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ حوثیوں کے حملے کی شدت اور حدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جواب میں امریکہ نے ڈرونز کے ذریعے وسطی یمن میں حوثی رہنماؤں کے ٹھکانے پر بمباری کر کے اسے نشانہ بنایا۔ ایک میزائل نے السوما کے علاقے میں کار کو ہٹ کیا۔ اس سے متعلق بھی دعوے سامنے آئے ہیں کہ اس کار میں حوثی رہنما بیٹھے ہوئے تھے۔ امریکی بحریہ پر ہونے والے حملے پر چپ کا روزہ رکھ کر بیٹھے امریکی حکام نے حوثیوں پر حملے کی تصدیق کر دی۔ پینٹاگون کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا کہ امریکی لڑاکا طیاروں نے یمن میں گھس کر حوثیوں کے ٹھکانوں پر بمباری کی۔ اسی بیان سے حوثیوں کے حملے کی شدت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ کو اپنے لڑاکا طیارے جواب دینے کے لیے بھیجنے پڑے۔ پینٹاگون نے مزید کہا کہ امریکی لڑاکا طیاروں نے یمن میں حوثی باغیوں کے ہتھیاروں کے ذخیرہ کرنے کی جدید تنصیبات پر کئی فضائی حملے کیے تھے۔
حوثی باغی گزشتہ سال نومبر سے یعنی غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جنگ شروع ہونے کے بعد سے یمن کے قریب بین الاقوامی جہاز رانی پر حملے کر رہے ہیں۔ ان حملوں کے نتیجے میں امریکہ اور برطانیہ نے یمن میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر حملے شروع کیے اور عالمی تجارت میں خلل پیدا ہوا۔ جہازوں کے مالکان نے اپنے جہازوں کو بحر احمر اور سویز کینال سے دور افریقہ کے جنوبی سرے کے گرد طویل راستے پر چلانے پر مجبور ہیں۔ ناظرین، حزب اللہ نے شمالی اسرائیل پر ایک بار پھر میزائلوں کی بارش کر دی۔ نہاریہ اور کابری کے علاقے میں 8 سیونی فوجی ہلاک اور کئی زخمی ہوئے۔ المنار ٹی وی کے مطابق حزب اللہ نے نہ صرف شمالی اسرائیل کے علاقوں بلکہ دارالحکومت تل ابیب پر بھی میزائل داغے۔ عبرانی میڈیا نے بھی تصدیق کی ہے کہ حزب اللہ کے میزائلوں نے دارالحکومت تل ابیب میں کئی اہداف کو ٹارگٹ کیا۔ حملے کے بعد تل ابیب کئی دھماکوں سے گونج اٹھا۔ حزب اللہ نے نہاریہ کے علاقے کو نشانہ بنانے والے میزائلوں کی تصویریں بھی جاری کر دی ہیں۔ حزب اللہ کے جنگجوؤں نے شراگا فوجی اڈے پر بھی گولہ باری کی۔ نافذیف قصبے میں اسرائیلی فوج کے توپ خانے کو راکٹوں سے نشانہ بنایا گیا۔ دوستو، نیتن یاہو اور ان کے حواری شادیانے بجا رہے تھے کہ ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس پر آتے ہی وہ پوری قوت سے حماس اور حزب اللہ کو کچل کر رکھ دیں گے اور اس کے بعد ایران پر یلغار کی تیاری کریں گے، لیکن اسرائیل کا یہ منصوبہ دھرا رہ گیا کیونکہ عرب اسلامک سمٹ کے بعد سعودی عرب اور ایران کے تعلقات پر جمی برف نہ صرف پگھل چکی ہے بلکہ دونوں ملک ایک دوسرے کے بہت تیزی سے قریب آ رہے ہیں۔ ریاض میں عرب اسلامی سربراہی اجلاس میں شرکت کے بعد ایران کے نائب صدر محمد رضا عارف نے اس بات پر زور دیا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات دونوں ممالک اور خطے کے عوام کے لیے اہم اور ضروری ہیں۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ان تعلقات کو مضبوط بنانا ناگزیر ہے۔ ریاض کے ساتھ تہران کے تعلقات کمزور نہیں بلکہ مزید مضبوط ہوں گے۔ انہوں نے کہا سعودی عرب کے ساتھ تعلقات دونوں ممالک اور خطے کے عوام کے لیے اہم اور ضروری ہیں۔ سعودی عرب اور ایران کی قربت کو اسرائیل اپنے لیے نہ صرف خطرناک بلکہ گریٹر اسرائیل کی راہ میں بھی رکاوٹ سمجھ رہا ہے، کیونکہ صہیونی قوتوں کو اندازہ ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر انہیں شکست دینا انتہائی آسان تھا، لیکن اب اگر ایران اور سعودی عرب اپنے گلے شکوے بھلا کر شیر و شکر ہو گئے تو پھر ایران پر حملے کی صورت میں پورا عالم اسلام متحد ہوگا اور سب اسلامی ملکوں سے اکٹھے جنگ کرنا اسرائیل اور امریکہ کے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہوگا۔ ناظرین، پاکستان میں امن و امان کی صورتحال اور چینی باشندوں پر آئے روز ہونے والے حملوں کے تناظر میں چین نے پاکستان میں اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے چینی سیکورٹی عملے کی تعیناتی کی تجویز پیش کر دی ہے۔ پاکستانی سیکورٹی اور سرکاری ذرائع نے غیر ملکی خبر ایجنسی سے گفتگو میں کہا کہ چین اپنی سیکورٹی لانا چاہتا ہے اور اس سلسلے میں چین نے پاکستان کو آگاہ کر دیا ہے، لیکن سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان نے بیجنگ پر واضح کر دیا کہ وہ اس تجویز کو ہرگز نہیں مانے گا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ چین اور پاکستان کے درمیان جوائنٹ سیکورٹی مینجمنٹ سسٹم بنانے پر اتفاق کیا گیا تھا، لیکن پاکستانی سرزمین پر چینیوں کے لیے حفاظتی انتظامات میں چین کی شرکت کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ پاکستان نے چین سے انٹیلیجنس اور نگرانی صلاحیت بہتر بنانے میں مدد کا کہا تھا۔ اب چین کی جانب سے اس تجویز کو مغربی میڈیا ایسٹ انڈیا کمپنی سے تعبیر کر رہا ہے۔ جیسے ماضی میں ایسٹ انڈیا کمپنی برصغیر میں تجارت کے لیے آئی اور حکمران بن گئی، ویسے ہی چین سی پیک کی آڑ میں پاکستان میں داخل ہوا اور اب بلا شرکت غیر یہاں کا حکمران بننا چاہتا ہے۔ اس وقت پاکستان کو انتہائی پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان کی جانب سے جلد بازی میں اٹھایا گیا کوئی قدم یا بیان دوست ملک کے تعلقات بگاڑ سکتا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس قسم کے معاملات پر عالمی میڈیا میں بیان بازی کرنے کی بجائے چینی حکام کے ساتھ بند کمروں میں بات چیت کرے اور ان پر واضح کر دے کہ ہم اپنی سالمیت اور خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کر سکتے، لہذا آپ کی یہ بات ہرگز نہیں مانی جا سکتی۔ لیکن اس طرح بیان بازی اور میڈیا پر معاملہ اچھالنے سے یہ مسئلہ حل ہونے کی بجائے مزید الجھتا چلا جائے گا اور بعض اوقات ہاتھوں سے لگائی گانٹھیں دانتوں سے کھولنا پڑتی ہیں۔ کہیں سی پیک کو لے کر پاکستان کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے۔ فی الحال دعا کرنی چاہیے کہ اللہ خیر کرے اور ایسا کچھ نہ ہو، لیکن اس حکومت کی نااہلی اور نالائکی کا عالم دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ نااہلوں کا یہ ٹبر کچھ بھی کر سکتا ہے۔